جو ہے انشاءاللہ کریں گے. اور ایک مرتبہ درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد الوسيله والوحي والرساله والحكمه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلاه والسلام عليه يا غزوه غزوه درود شریف پڑھو اور ایک بار اللهم صل على سيدنا محمد الوسيله والوحي والرساله والحكمه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اقبال ہوگی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سرکار مدینہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وقت ہوئی الیہ وسیلہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. بزرگان دین نے فرمایا وسیلہ کیا چیز ہے؟ وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف جانے کے واسطے ایک وسیلہ ہونا. جیسا تمہیں ہنسور سے بنگلور کو آئے اس کے واسطے وسیلہ کیا تھا؟ تمہاری آٹو تھی ٹیمپو تھی کیا تھی؟ وسیلہ ہونا. بغیر وسیلے کے اگر تمہیں آئے تو چلنے پائے تو تمہیں ایک مہینہ کرتی ہے کرانے کے واسطے. اس کے واسطے کیا ہونا؟ وسیلہ ہونا. اس کے وسیلے کے واسطے اگر کیا تھی چیز ہونا تو اسے وسیلہ ہوگا. اب وسیلہ کیا ہے؟ بزرگان دین فرماتی وسیلہ کیا ہے. اب بزرگان دین کیا بولے؟ وسیلہ ایسے چیز کا دامن پکڑنا جسے اللہ مل چکا ہے, ان لوگوں کا دامن پکڑنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انعمت علیہم ایمان جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے ان لوگوں کا راستہ چلا, ان کا دامن پکڑنا جسے اللہ تعالیٰ مل گیا. ایسا دامن پکڑے تو کیا ہوتا ٹھیک ہے بولے تو ان کو معلوم, جیسا نعمان مرشد کو تمہیں معلوم تھا یہ مزدور کے اندر کہاں ہے درگاہ, تمہیں ان کا دامن پکڑے غنی مرشد کا دامن پکڑے تمہیں درگاہ کرنا ہے. ہمیں خالی تم نہ بول ڈالے درگاہ کرنے آ جاؤ بولو تمہیں ڈھونڈتے رہتی کہاں جانا کدھر جانا, وقت کو نہیں آتے. یا تمہارا ٹائم کیا ہو جاتا ہے 2 اوور کی جگہ 4 اوور 8 اوور 10 اوور پوچھتے دنیا کے اندر بڑے غلط آدمیاں ملتی ان کو پوچھے تو ہاں جاؤ کتی, ان کو پوچھے تو ہاں جاؤ کتی. ایسا بھٹکتے کیا ہوتا ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے, وہاں مر جاتی وہاں مٹی میں مل جاتی. اس کے واسطے جس کا وسیلہ رہتا ہے جس کا دامن رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے اس کا اگر ہمیں دامن تھامے تو کیا ہو جاتا ہے ہم نے ضرور اللہ تعالیٰ تک ہمیں راستہ مل جاتا. اس کے واسطے اولیاء اللہ بزرگان دین کا دامن تھامنا. اور بزرگان دین فرماتی وہ دامن جس کو وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کا دامن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والی پہلی چیز کون ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پہنچے اپنے سر کے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے والی چیز. اور اس کے بعد مولا کائنات ہے, امام حسن ہے, امام حسین ہے, یہ 12 امام ہیں. اور بزرگان دین کے اندر اولیاء اللہ کے اندر سب سے بڑے آکر شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ علیہ عزیز ہے. یہ ساری کائنات کے اندر سارے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں سارے بزرگان دین ہیں ساری کائنات کے اندر جو بھی ہے سرکار غوث پاک ان کے سردار ہے. اور جو بھی ان کی نسبت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا غوث پاک فرماتے ہیں جو بھی میری نسبت میں آتا ہے خدا کی قسم وہ بغیر توبہ کے مر ہی نہیں سکتا. غوث اعظم ایسی چیز ہے, غوث اعظم کا سلسلہ ایسی چیز ہے. تفسیر کی بات نہیں, انشاءاللہ کبھی ہمارے خلیفے بڑے عالم ہیں انشاءاللہ وہ سنائیں گے, یا تو کبھی ادھر آ جائیں گے انشاءاللہ ادھر ادھر ہمیں آئے تو انشاءاللہ سنائیں ان کو. مگر غوث اعظم کا فرمان ہے کہ غوث اعظم کو جو سلسلہ ہے باقی کے جتنے بھی سلاسل بے شک وہ سچ ہے اور وہ حق ہے. کیونکہ غوث اعظم دستگیر سارے سلاسل کے اندر پورے جتنے بھی چشتی ہو قادری ہو سہروردی ہو سارے سلاسل والے سارے غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں کہ میرا قدم سارے دنیا کے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کی گردن کے اوپر غوث اعظم کا قدم. اور جتنے بھی کائنات کے اندر جتنے بھی شیخ ہیں مشائخ ہیں جتنے بھی سلاسل والے ہیں سب سلاسل والے کے بزرگان دین نے غوث اعظم دستگیر کا قدم اپنی گردن کے اوپر رکھا تو وہ آ کر سب سے بڑے شہنشاہ بن گئے. خواجہ غریب النواز ہندوستان کے شہنشاہ انہوں نے جب غوث اعظم نے کہا کہ میرا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن پر تو خواجہ غریب النواز خراسان کی پہاڑیوں میں تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ خواجہ غریب النواز اتنا جھک گئے کہ سجدے کی حالت میں چلے گئے. کہا اے غوث اعظم آپ کا قدم آپ میری گردن کے اوپر میرے سر پر میری آنکھوں پر میرے باپ کے اوپر میری ماں کے اوپر اور میرے بزرگوں کے اوپر میں آپ کا قدم لیتا ہوں. جب یہ کہا تو ساری ہندوستان کی ساری جو سلطنت ہے خدا کی قسم شیخ عبد القادر جیلانی نے پوری سلطنت ہندوستان کو ان کو دے دی. آج پوری سلطنت غوث اعظم کی تابع داری جو کرتا ہے وہ آ کر صرف قدم لے لینے سے اپنے دل میں مان لینے سے نہ خواجہ غریب النواز جا کر ان کے ہاتھ پہ ہاتھ کیا نہ انہوں نے کچھ بات کی نہ کچھ بھی نہیں کیا. صرف کیا اپنے دل میں ارادہ کیا کہ غوث اعظم کا قدم میں آ کر اپنی گردن کے اوپر رکھتا ہوں تو آ کر ہندوستان کی سلطنت مل جاتی ہے. اگر کوئی شخص آ کر کہے کہ خواجہ کو نہیں ماننا غوث پاک کو نہیں ماننا تو اس کی ولایت کیا وہ کافر ہو کے مر جائے گا. تو یہ چاہیے کہ غوث اعظم دستگیر کا یہ سلسلہ ہے, غوث اعظم دستگیر کا سلسلہ ہے. یہاں پر غوث اعظم دستگیر کا ذکر چلتا ہے. ہمارے پیر و مرشد وہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے وہ خلیفے ہیں وہ پیر و مرشد ہیں. وہی سلسلہ قادری جیلانی کا سلسلہ ہے, انہی کے نام سے بیعت دی جاتی ہے. کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک واقعہ ایسا ہے
کہ یہاں پر یہ جو خانقاہیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جیسا ہمارے خلیفہ صاحب نے فرمایا، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کی جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوتی ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری۔ اگر جہاں پر بھی ہو، چاہے وہ زمین پر ہو، چاہے مکان میں ہو، چاہے گھر میں ہو، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری۔ کیاری کا مطلب کیا ہے؟ باغ، جنت کے باغات میں سے یہ ایک باغ ہے، اور وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ جہاں پر ساری کائنات کے اندر پوری زندگی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھے کام کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، آدمیوں کو مدد کرتی ہیں، کی کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرنے کے واسطے؟ مرے بعد ہم نہ جنت دینے کے واسطے۔ مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہے کہ میں خود کہتا ہوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہ آ کر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اور آدمیوں کو کیا ہے؟ اب جنت میں آنا تو یہ ایک بار اگر جنت کے اللہ تعالیٰ کی جنت میں آئے تو اللہ ایسا ہے چیز ہے کبھی اٹھا کو بندے کو اٹھا کو دوزخ میں ڈالتا ہے نہیں۔ اس کی وجہ سے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ ان کے سلسلے میں، ان کے طریقے میں ایسا ہے، ان کے سلسلے میں ذکر ہے، قسمی ذکر ہے، جو بھی دن ان منعقد کرتی وہ آ کر دوسرے اوراد ہیں، اگر ذکر کرتا گیا تو کیا ہوتا؟ اس کے دل کو اپنے قلب کو بڑا سکون اور اطمینان ملتا۔ جب دل کو اطمینان ملتا ہے تو اس کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، اس کی روح کو اس کی بیماریاں، روح کے پورے بیماریاں بھی جاتی ہیں، جسم کے بیماریاں بھی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اگر پکاریں گے، وہ پاک چیز کو پکارتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم ہر چیز سے پاک کر دیتا اگر ہمیں ذکر نہیں کرتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بندہ ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردار گدھا ہے، مردار گدھے کے سرکار۔ جب اللہ تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں کہ جو ذکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، انہیں مردار گدھے کے سرکار بولے تو ہمیں کون ذکر نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، انہیں سمجھ لینا انہیں مردار گدھے کا۔ مردار گدھا کو بولے تو ایک دن دو دن کے اندر کیسا پاس آتی ہے، ایسا جا کو مردار گدھے کے سرکار ہو جاتا ہے انسان۔ تو کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آنا، ذکر کی محفلوں کو آنا، خانقاہ میں آنا۔ خانقاہ میں آئے تو کیا ہوتا ہے؟ تمہاری جتنے بھی جسمانی بیماریاں ہیں یا تمہاری روحانی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کے تجلی سے اللہ تعالیٰ سب کو آ کر شفا دیتا۔ اور سلسلے کے اندر، قادری سلسلے کے اندر بیعت لینا، چاہے وہ دوسرا کوئی بھی سلسلہ ہو، بے شک وہ بڑے بزرگ سلسلے، مگر قادری سلسلہ ایسا سلسلہ ہے کہ سارے جتنے بھی سلاسل، غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر جو بھی سلاسل، جتنے بھی سلاسل ہیں، میرا جو مرید ہوتا ہے، قادری سلسلے کا جو مرید ہوتا ہے، دوسرے سلسلے کے مشائخ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ دوسرے جتنے بھی سلسلے ہیں ان کے مشائخ کو بولے تو ان کے خلیفے، ان کے مریداں، ان کے بڑے بڑے درجے کے پرتین ہو، ان کا ہمارا معمولی سا یہ قادری سلسلے کا مرید دوسرے سلسلے کے مشائخ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ کیونکہ غوث اعظم دستگیر فرماتی ہیں کہ دوسرے بزرگان دین بھی فرماتے ہیں کہ میں دیکھتے ہیں کہ آ کر قادری سلسلے کا مرید آ کر نور کی دریا میں تیرتا، نور کی دریا میں تیرتا۔ باقی کے جتنے بھی سلاسل ہیں، بے شک بڑے سلاسل، یہ نہیں کہنا کہ جا کو دوسرے سلاسل کو بولے، مگر قادری سلسلے کا اتنا بڑا مقام ہے کہ دوسرے سلاسل کے ایسا ہے کہ خود خواجہ غریب النواز ہیں، انہوں فرماتے ہیں دیکھو غوث پاک کا مرید ایسا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آ کر وہ نور کی دریا میں تیرتا ہے۔ خواجہ غریب النواز سے خلیفے سے ان کو پوچھا گیا آپ کے مرید کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آ کر میرے صرف مرید اس دریا کے پانی میں سے، وہ دریا نور کا دریا جو بہتا ہے، اس پانی میں سے جتنا وقت وضو بناتا ہے اتنا ہی میرا مرید اٹھا سکتا ہے۔ جتنا وقت ہمیں وضو بنانے کے تھا 2 منٹ 3 منٹ وقتا چاہوں میں آپ کو دوسرے سلاسل کا مرید آپ کو وضو بناتے وقت وقتا تو نے اس کا نور کا دریا کا اس کی تجلی لے سکتا، مگر قادری سلسلے کا مرید نور کے دریا میں رہتا ہے۔ تو یہ قادری سلسلہ ہے اور اس کے اندر آ کر غوث پاک ایسی چیز ہے، انہوں فرماتی ہے ایک ایسا واقعہ، یہ واقعہ بول ختم کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ایک بدبخت انسان تھا، وہ مانتا نہ تھا، اولیاء اللہ کو مانتا نہیں تھا، غوث اعظم کو مانتا نہیں تھا، ایسا اولیاء اللہ بزرگان دین کا بڑا دشمن تھا۔ اس کے بغل میں ایک عورت کا گھر تھا، وہ آپ کو بیوہ عورت تھی، غوث پاک قدس اللہ علیہ عزیز کی مریدہ تھی۔ غوث پاک آپ کو بغداد میں تھے، یہ مریدہ آپ کو دور سامرا میں تھی، سامرا کو ایک بولے تو ایک گاؤں میں تھی، انہوں آپ کو مرید بنی تھی وہ عورت مرید بنی۔ اس کو کیا ہوتا ہے، اس کے گھر کے بازو یہ وہابی ہوتا ہے، وہابی کے سرکش آدمی جو غوث پاک کو نہیں مانتا ہے، سخت بیمار ہو جاتا ہے، اتنا بیمار ہو جاتا ہے، مرنے کی حالت ہے، اب اسے سکرات لگی ہے، سبھی ہوگا، بازو کا گھر والی انہیں کیا کرتے جا کو مر رہا ہے نا، اس کی جا کو اس کی عورت سے ملتی ہے، جا کو مرنے والے آدمی کو سبھی دیکھتی نا، جا کو عورت سے ملتی ہے، عورت سے مل کو پوچھتے کیا حال ہے تیرے شوہر کا، تو وہ بولتے ہیں نزا کی حالت میں ہی، نزا کی ایسی حالت ہے کبھی بھی ان کا دم نکل سکتا ہے،
तुम्हें बोलती है मैं अब बेवा हो जा रही हूँ, अरे औरत तुम्हें गौस पाक के मुरीद, मेरा मर्द तो गौस पाक को नहीं मानता, तुम्हें दुआ करो, दुआ कर डाले तो इंशाअल्लाह मेरे मर्द का मर्द चल जाता है। उन्हें औरत बोलती है देखो मैं गौस पाक को नहीं मानता, अगर गौस पाक का मुरीद होता तो इन्हें आंख अच्छा हो जाता, मगर इन्हें गौसे पाक को नहीं। वो औरत क्या करती है, दो औरत जो बीमार रहती है उसकी जोरू और ये जो गौसे पाक की मुरीदा बात करते रहती, तब इन्हों क्या करते हैं, एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाती, उन्होंने उठा क्या करती है, वो औरत मुरीदा क्या करती है, अपनी तस्बीह में से जो तस्बीह रहती है, अपनी तस्बीह में से एक उठा को, एक तस्बीह में से एक दाना उठाई कि नहीं, वो औरत क्या करते है, पानी में डालती है, पानी में डाल को क्या बोलते हैं, जा तुम्हारे मर्द को पिला डाल जा रहा, वो जाकर उनके मर्द को पिलाते हैं। जब मर्द को पिलाती है तो क्या होता है, फौरन उन्होंने चल जाती है, उन्होंने घर को चल जाती है, फौरन सुबह होती क्या होता है, उसका मर्द उठ को बैठ जाता है, उठ को बैठते ही चलना शुरू कर देता, अच्छा हो जाता है। उसकी बीवी को पूछता है ये क्या ऐसा होगा, मैं मरने की हालत में था, सारे तबीब आए, डॉक्टर आए, सब चीज आए, मुझे इलाज करने आए तो सब बोल डाले नजा की हालत है, अब तू मरने के सिवा कुछ भी नहीं है, कोई दुनिया के अंदर तुझे बचाता नहीं। ये औरत क्या कर डाली, ऐसा क्या पानी पिला डाली, मैं आपको जिंदा होकर चलेगा। तो मैं उन्हें बोलती औरत मंजे भी क्या भी नहीं, उन्हें तस्बीह में से एक दाना निकाली, तस्बीह में से दाना निकाल को पानी में डाली और पिला डालो, मैं पिला डाली, वो औरत उनको चलेगी, मंजे भी मालूम नहीं। तो वो औरत को बुला भेजोगे, तो औरत को बुला भेजती है, औरत को बुला भेज को बिठा को बोलती है अरे औरत ये क्या माजरा, तू आको इधर दुआ भी करी नहीं, क्या भी करी नहीं, अपनी तस्बीह में से एक दाना निकाली, दाल डाली पानी में, दाल को पानी में पिलाते साथ मेरा मर्द जो मरता हुआ आखिरी दम सांसें लेता था, उन्हें सुबह तक जिंदा होकर अच्छा खाता पीता चलता बैठता हट्टा कट्टा होगा ना, ये क्या चीज है। तो औरत बोलती है देख मैं गौसे आजम दस्तगीर की मुरीदा, मैं कम से कम गौसे आजम के पास 10 साल पहले मुरीद बनी थी, सिर्फ गौसे आजम को एक बार जब मुरीद बनी थी, एक ही बार मैं आकर उनकी सूरत देखी, फिर 10 साल तक भी आकर जब भी उनके खानखा को जाती, इतना लोग इतना हुजूम रहता कि कोने में खड़ती, ना गौसे आजम की सूरत के ऊपर मेरी नजर भी नहीं पड़ती, इतनी तजल्ली थी और इतने लोग रहते कि मैं जाकर मिल ही नहीं सकती। जब भी गौसे आजम दस्तगीर चल को बाहर निकलते तो उनके पांव के नीचे से मैं धूल उठाती, मिट्टी उठाती, उस मिट्टी को मैं तस्बीह बनाती और उसके अंदर वो मिट्टी को मैं पानी में गोल को उसके अंदर कला को तस्बीह के मैं दाने बनाती और मैं उसके अंदर अल्लाह ताला का जिक्र करती। जब ये मालूम हुआ कि तेरा मर्द है तो मैं क्या करी, वो गौसे आजम के पैरों की मिट्टी उठाई, वो मिट्टी का जो मैं तस्बीह बनाई थी उसके अंदर वो दाने बनाई थी, एक दाना निकाल को पानी में डाली और शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बोल को तेरे मर्द को मैं फूक को दम करके पानी को दी तो तेरा मर्द अच्छा होगा। देखो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो पैर से चलती, जो खाली कदम को मट्टी के ऊपर कदम रखे, वो मट्टी से उठा को उन्हें औरत वो तस्बीह बनाई, वो तस्बीह बना को उन्हें आंखों एक बीमार को जो मरने वाले को शफा करनी, एक तस्बीह का एक दाना डाली तो ये जिंदा हो जाता है। ये खानखा ऐसी चीज है जहां पर मुर्दा होता है उसकी रूह जिंदा हो जाती है। आज भी हमें भी कई बार हमें भी आंखों मुर्दे, हमें कोसे भी जिंदे, हमारी रूह मर गई। हमारे देखो इतना खलीफे बोलने के बावजूद भी हमारे खलीफे इतने बिजी, उनके ऊपर भी दरूदा पढ़ डालना दिखा, नहीं तो फातिहा पढ़ना दिखता है मंजूर के। देखो हमारे दिला इतने कमजोर हो गई, अपने वक्त अपने काम धंधे छोड़ को, वो भी इतवार के दिन क्या भी बड़ा काम नहीं, आधे घंटे का आना जरूरी है क्योंकि अल्लाह ताला बुलाना चाहता है। गौसे आजम बुलाए नहीं आए तो हमने क्या भी गिला नहीं है, फिर भी जो आए गौसे आजम की खानखा को आए, जो गौसे आजम के मुरीदा बनना चाहती तो इंशाल्लाह बड़ा बरकत चीज है। गौसे आजम दस्तगीर का ऐसा हुक्म है कि सारी कायनात के जितने भी दिल हैं, जितने भी हमारे जो खल्ब हैं, गौसे आजम की मुट्ठी में अल्लाह ताला दिया। जिसे चाहती गौसे आजम दस्तगीर उसे अपनी खानखा की तरफ घसीटती है, उनके कामों की तरफ घसीटती, उनके काजों की तरफ है। जिसे नहीं चाहते गौसे आजम कैसा बाहर रखना, बुजुर्गान दीन पीर साहब कैसा बाहर रखना, उसे पीर साहब बाहर रखते। ये नहीं कि हमें बाहर करे, उन्हें बाहर खुद ब खुद क्या करता, उन्हें उसके पांव को कुल्हाड़ी मार लेता, उन्हें खुद नाचता, उन्हें बाहर चल जाता। ये किसी के तरफ नहीं है गौसे आजम का सिलसिला, क्योंकि गौसे आजम फरमाते सारे बुजुर्गान जितने भी औलिया अल्लाह हैं उनका सूरज, उनका हुक्म डूब जाएगा, मगर मेरा सिलसिला, मेरा सूरज कयामत तक भी रहेगा। तो इनका हुक्म, इनका सिलसिला कोई दुनिया के अंदर मैं हूं या ये है, ये खलीफे हैं, ये खलीफे हैं, कोई रहे नहीं रहे, खुदा की कसम गौसे आजम का सिलसिला चलता है। गौसे आजम की शान होती है, अहले बैत की शान होती है। अगर हमें नहीं करे, कौन से तेरी भेड़ा को करेंगे, कौन से तेरी काफिरा को करेंगे, मगर जो भी करना हक से दिल से करना, तो इंशाअल्लाह गौसे आजम के सिलसिले के अंदर बैयत में इंशाअल्लाह बड़ी फयूज बरकत है। इंशाअल्लाह जिक्र की महफिल भी इंशाअल्लाह हमारे गनी मुर्शद हैं, हमारे नौमान बड़ी मेहनत करते हैं उन को सिलसिले के वास्ते। अल्लाह ताला इनकी उम्र में दराजी अता फरमाए, खुसूसन इनको जो भी बीमारियां हैं उनको अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए और इनको दीन और दुनिया की दौलत से माला माला अता फरमाए। सलाम के लिख रहे हो।